الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جیسا کہ پچھلے درس میں کتاب التوحید کا یہ باب کہ جس نے درخت سے، پتھر سے یا قبروں و مزاروں سے اور کسی بھی مخلوق سے برکت حاصل کی، اس کا شرعی کیا حکم ہے، اس بارے میں بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ایک نئے انداز میں میں پھر موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص، اعمال میں استقامت اور زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ و منہج غالب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے برکت سے متعلق سنا تھا کہ برکت کا معنی آتا ہے طلب الزیادہ، طلب الخیر، خیر کو طلب کرنا، زیادتی کو طلب کرنا، کسی چیز کی کثرت مراد ہے، یعنی جو مقدار ہے اس سے بڑھ جائے، اچھائی اور خیر میں اضافہ ہو جائے، یہ برکت ہے۔ یا اور اللہ رب العالمین کی صفات میں داخل ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور اللہ جس کو برکت والا بنائے وہی خیر اور بھلائی اور برکت والا ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں برکت ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، بلکہ برکت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ برکت کی دو قسمیں ہیں، ایک تبرک مشروع اور ایک تبرک ممنوع، یعنی شرعی طور پر جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے ان سے اسی طرح برکت حاصل کی جائے گی جس طرح قرآن و سنت میں اور سلف امت کے آثار میں آیا ہے۔ اور ایک ہے تبرک ممنوع، یعنی غیر شرعی برکت، یعنی جس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے اس میں عقیدہ رکھنا، یا عام چیزوں کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا، اس کو چھونے سے یہ ہوگا، اس کو دیکھنے سے یہ ہوگا، سر پہ ہاتھ پھرنے سے یہ ہوگا، فلاں مقام کی زیارت کرنے سے یہ ہوگا، یہ غیر شرعی زیارت ہے کہیے یا غیر شرعی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے، جس طرح اللہ نے تمام دینوں کو برابر نہیں رکھا، بعض دینوں کو بعض دینوں پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، عام انسانوں کے مقابلے میں نبیوں کو فضیلت دی، نبیوں پر اللہ نے منتخب رسولوں کو فضیلت دی، اور منتخب رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں کو فضیلت دی، اور اولو العزم رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی۔ اسی طرح 5 چیزوں میں برکت آئے، جیسے زمزم کا پانی ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی عام پانی سے، خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کے تمام پانی میں سب سے عظیم الشان پانی ہے، جس کے بارے میں نسائی وغیرہ کی حدیث ماء زمزم لما شرب له، اور اس کی برکت یہی کافی ہے کہ انسان اس اپنے سینے پر ملے، اپنے سر پر ملے، اپنے جسم پر ملے، مریضوں کو پلائے، یہ تو سلف سے ثابت ہے۔ اس لیے جس نیت سے زمزم پیا جائے گا اللہ کی توفیق سے اس کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ اور مسلم شریف کی حدیث انہا مبارک، یہ بابرکت پانی ہے، طعام طعم، یعنی یہ بیمار کا یہ بھوکے کا کھانا بھی ہے، یعنی اس میں غذائیت بھی ہے، اس میں اللہ نے خوراک رکھی ہے، یہ بیک وقت غذا بھی ہے اور پانی
کی بھی اس میں تاثیر ہے، اور تمام پانیوں میں سب سے بہترین پانی ہے طعام یعنی بیمار کے لیے کھانا بھی ہے، وہ شفا و سقم، اور بیمار یہ بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے، اور شفا و سقم، اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ بابرکت پانی ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنا اس اعتبار سے کہ اس کے استعمال میں انسان خیر کی نیت رکھے اور اس پانی کو پیتے وقت دعا کرے اور نیت صحیح رکھے تو اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا، جیسا کہ عبداللہ مبارک نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سیراب کرنا اور ہمیں اس دن کی پیاس سے آسانی عطا فرمانا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم پیتے وقت نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا حافظہ امام ذہبی کی طرف بنا دے، اور بعد میں دوبارہ پیا تو اللہ سے اور خیر کی دعا کی تو اللہ نے علامہ ذہبی سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اس جیسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ روئے زمین کا بابرکت پانی ہے جو آج تک جاری اور ساری ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے غیر مسلمین بھی اس پانی کا احترام کرتے ہیں، اور اس پانی پر ریسرچ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بعض ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس بات پہ تحقیق کی کہ زمزم کا پانی اگر ایک گلاس پانی کو اگر ایک بیکٹ میں ڈال دیا جائے تو پورے میں زمزم کی تاثیر آ جاتی ہے۔ اللہ پر بہت سے بیمار اچھے ہو گئے، بہت سے کینسر کے مریض اچھے ہو گئے، ہارٹ کے مریض اچھے ہو گئے، اور ہمارے بعض اکابرین نے بیان کیا کہ کئی دنوں تک حرم میں پانی میں گر گئے، بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن زمزم پیا، یہاں تک کہ اللہ نے مکمل صحت دی اور موٹے اور تازے اور فربا ہو کر آئے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مقدس قرار دیا، بابرکت قرار دیا ہے۔ اللہ کا گھر کعبہ یہ بابرکت ہے اور مقدس ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہاں پہ امن اور شانتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا شہر قرار دیا، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح حجر اسود یہ بھی بابرکت پتھر ہے، لیکن اس برکت حاصل کرنے کا مطلب اس کو چھونا یا اس کو اپنے عقیدے کے مطابق چومنا نہیں ہے، بلکہ چومنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، اگر کوئی آدمی حق کے ساتھ اسے چھوئے گا قیامت کے دن حجر اسود کو تو آنکھ دی جائے گی، اور اس کے پاس ایک زبان ہوگی، جس نے بھی حق کے ساتھ چھوا ہے اس کے بارے میں حجر اسود گواہی دے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی اور مدینہ بابرکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان قرار دیا ہے، تبوء الدار والایمان، اور آپ نے طیبہ قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا امرت بقریۃ تأکل القری، مجھے ایسی بستی کی ہجرت کا حکم دیا گیا، ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی شرک اور کفر کا وہیں سے خاتمہ ہوگا، اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت وہیں سے پھیلے گی۔ اس لیے یہ مدینہ بابرکت ہے، مکہ بابرکت ہے۔ جماعت کے ساتھ کھانا برکت ہے، جیسا کہ وحشی بن حرب کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں انا ناکل ولا نشبع، کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ نے فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، شاید کہ آپ الگ الگ ہو کے کھاتے ہو، کیونکہ الگ ہو کے کھاؤ یا جماعت کے ساتھ کھاؤ، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا، دونوں جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الگ ہو کر کھا رہے ہو نا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، برکت یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مل کر کے کھاؤ تو زیادہ برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، تو یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جماعت میں برکت ہے۔ اسی طرح سے زیتون کا درخت جس کو شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اور اس بارے میں حدیث ترمذی کی 1851 ترمذی کی، کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کھاؤ اس کا تیل بھی لگاؤ، فإنھا من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے بہت سی بیماریوں سے نجات، اور خاص طور بواسیر کی بیماریوں سے نجات، اگر زیتون کا پھل کھایا جائے تو جسم کے اندر بہت سے کیڑے مکوڑے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ خاص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غذا تھی۔ کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنھا من شجرۃ مبارکہ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے برکت حاصل کرنا، آپ نے اگر کہیں نماز پڑھی ہے تو وہ جگہ اللہ کے نزدیک بابرکت ہے، لیکن اس جگہ سے برکت حاصل کرنا اسی صورت میں جائز ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو۔ جس طرح سفر میں آپ نے نماز پڑھی تو بعض صحابہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟
کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو کہا کہ تم سے پہلی امتیں انبیاء کے آثار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھو اور نہیں تو پھر چلتے بنو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے افعال میں برکت ہے، آپ کے تھوڑے کام میں اللہ نے زیادہ برکت دی ہے۔ جس طرح آپ نے پچھلے درس میں ایک پیالے کے بارے میں سنا کہ ایک پیالے میں آپ نے اپنی انگلی ڈالی تو 1500 لوگوں نے وضو کر لیا، اللہ اکبر۔ تھوڑے کھانے میں بے شمار صحابہ کھائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں رکھی ہیں، آپ کی ذات میں رکھی ہیں، اور جسم کا جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہوا، یعنی آپ کے جسم سے جو چیزیں ٹچ ہوئی، جیسے کپڑا ہے، بال ہے، یا آپ کی چپل ہے، یہ بابرکت ہے۔ اسے برکت حاصل کرنا نبی کی زندگی میں نبی کے بعد بھی جائز رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں صحابہ کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے ابن اسحاق نے، یعنی ابن اسحاق صاحب المغازی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر سبندی کر رہے تھے تو ایک صحابی ہیں سواد بن غزیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑی سے یا آپ کے نیزے سے ان کے پیٹ میں تھوڑی سی ضرب لگ گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لیا اور پھر رونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری تمنا تھی کہ میری جسم کا حصہ آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے دنیا سے جدائیگی کا۔ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور پچھلے ہفتے بھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام مل پڑتے ٹوٹ پڑتے تھے، جو حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا۔ اور ابن ماجہ والی حدیث میں جب صحابہ نے وضو کیا، آپ کے وضو کے پانی کو لے کر چہرے پر ملنا شروع کیا تو کہا کیوں مل رہے ہو؟ تو کہا اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ من احبہ یعنی من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ اور یحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، تو یہ آثار سے برکت حاصل کرنا کافی نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن یہ مکمل محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آثار سے آگے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، اور امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے صحابہ نے برکت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت انس کے پاس بعض بال تھے جس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور حضرت محمد بن سیرین کو وہ بال نصیب ہوا۔ نیز نیک اور صالحین کی ذات سے برکت حاصل نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی صحبت سے، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھنا جہاں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں علم کی مجلسیں جمتی ہیں جنہیں جنت کا باغ کہا گیا ہے، ان مجلسوں میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسی مجلسوں کے مقابلے میں جس میں شر اور فتنہ ہو، ہر وہ مجلس برکت سے خالی ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم طيرة حسرة يوم القيامة۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ پڑھی جائے، ایسی مجلس والوں پر قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں تبرک غیر مشروع یعنی غیر شرعی برکت حاصل کرنا، جیسے لات اور عزا سے وہ لوگ برکت حاصل کرتے تھے، جس کا مختصر بیان بھی آنے والا ہے، یعنی قبروں سے، درختوں سے، پتھروں سے اور غیر اللہ کے آستانوں سے برکت حاصل کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں کی مٹی جو ہے خاک شفا ہے، یا وہ جبل طور جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اب اگر کوئی سفر کرتا ہے برکت کے لیے یا زیارت کرتا ہے، یا جبل سور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پناہ لی، یہاں بھی جا کر کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں کی مٹیوں کو چھوتے ہیں، وہاں کے پتھروں کو بٹورتے ہیں، یا غار حرا جس کو جبل نور کہا گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی تھی، وہاں جا کر کے نماز پڑھنا، وہاں پہ بھیڑ لگانا، یقینی یہ بدعت ہے، شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں، لیکن بدعت ہے، غیر شرعی عمل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور کا سفر نہیں کیا، اور خلفائے راشدین نے بھی سفر نہیں کیا۔ اگر شریعت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت لمبے لمبے سفر کیے
فتح مکہ کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے محاذ پر بھی سفر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر بھی سفر کرتے، لیکن آپ نے کوہ طور کا سفر نہیں کیا، بلکہ ابو بصرہ غفاری والی روایت میں، جسے سعید بن منصور نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب کوہ طور کا سفر کیا تو کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو میں روک دیتا آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تعمل المطیۃ الا الى ثلاثه مساجد، اور دوسری روایت میں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھے مقام کی طرف سفر نہیں کیا جائے گا عبادت کی نیت سے یا تبرک کی نیت سے، تو اس لیے منع کیا گیا۔ یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے، پیغام ہدایت لائے، وحی الہی کا پیغام لائے، اقرا بسم ربک کا پیغام لے کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اور مدینے میں 10 سال زندگی گزاری، اور آپ کے بعد خلفاء راشدین میں سے کسی نے دوبارہ ان مقامات کی زیارت نہیں کی۔ یہ بات بتانا ضروری تھا، اس لیے میں نے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برکت حاصل کرتا ہے تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ برکت ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ نے فرمایا ہم آسمان سے برکتیں کھول دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل کرے گا جس سے کھیتیاں لہلا اٹھیں گی، پیداوار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آسمان کی بارش کو اللہ نے ماء مبارک کہا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بابرکت پانی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے پانی کو جمع کرتے تھے اور مریضوں کو پلاتے تھے، کیونکہ اللہ نے برکت والا پانی کہا، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر برکت حاصل ہوگی۔ اگر آسمان سے اللہ بارش اتارے گا اور اس پانی سے اللہ پودے لہرائے گا اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں گی تو پیداوار میں اضافہ ہوگا، ہر چیز بڑھ جائے گی، تو برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے بعض سلف صالحین کے سامنے جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی یومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، تو بعض لوگوں نے شکایت کی کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تو کہا کہ انزلوها خفضوها بالتقوی، تقوی کے ذریعے سے اس کی قیمت کو کم کراؤ اور اس کا بھاؤ کم کراؤ، اس کی تخفیض کراؤ، یعنی جب تقوی ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، اور تقوی میں لقوہ لگے گا تو مہنگائی بڑھتی جائے گی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اسی طرح قرآن پڑھنے میں برکت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو، خاص طور سے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث فإن أخذها برکہ، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، وترکہ حسرہ، چھوڑنے میں حسرت ہے۔ تو جس قدر سورہ بقرہ پڑھیں گے اسی قدر زندگی میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت ہے۔ اور ایسا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو کاروبار کے اعتبار سے زیرو تھے، لیکن جب انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ زیرو سے ہیرو بن گئے، اور الحمدللہ ابھی تو خوشحال فارغ البال ہیں۔ تو یہ قرآنی برکت ہے، یہ قرآنی برکت ہے، ہر حرف 10 نے کی ہے، ایک صفحے پر 5000 نے کی ہے جی، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ اسی طرح کاروبار میں برکت، جو حدیث ہے کہ جھوٹ بول کر کے جو سامان بیچا جائے تو سامان تو الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، جھوٹ بول کر جھوٹی قسم سے جو سامان بیچا جائے سامان بکے گا، برکت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا جائے تو اس میں برکت ہے، جیسے آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، سیلس مین اور کسٹمر دونوں کو اختیار ہے سامان واپس کرنے کا جب تک کہ سامان لینے کے بعد آپ مجلس سے جدا نہ ہو۔ پھر کہا کہ فإن صدقا وبینا، اگر بیچنے والا خریدنے والا دونوں سچ بولے اور عیب کو ظاہر کر دے تو بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے بیع میں برکت ہوگی، ان کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، لیکن اگر یہ جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے تو سامان تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت مٹ جائے گی۔ جس اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے چاہے کروڑ ارب کما لو، لیکن تباہی بربادی ہے، لیکن صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، اس میں برکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فیخلفہ، جو کچھ خرچ کرو گے میں تم پر خرچ کروں گا، یعنی اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ انفق علیک ما نقص مال من صدقہ، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یہ برکت ہے، اللہ اس کو پاک صاف رکھے گا اور
اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے گا، اور اللہ شر اور فتنے سے دور رکھے گا۔ اس لیے کہا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، مالوں میں برکت کے لیے ضروری ہے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ وأعدوا للبلاء الدعاء، اور دعاؤں کو اختیار کرو بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے بخاری مسلم کی حدیث حکیم بن حزام والی مشہور روایت ہے، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے مال مانگا تو آپ نے مال تو دیا، آخر میں مال آنے کے بعد کہا ان هذا المال حلوة خضرة، یہ مال میٹھا بھی ہے اور شیریں بھی ہے، تر و تازہ بھی ہے۔ فمن اخذه بسخاوت نفسه بسخاوت من اخذه بسخاوت نفسه بورك له فيه، اللہ اکبر۔ جو دل کی کشادگی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے وہ مال لے گا تو اس مال میں برکت دی جائے گی، لیکن جس نے لالچ اور حرص کے ساتھ اور طمع کے ساتھ مال لیا تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کان کالذی یاکل، کھاتا جائے گا اور اس کا پیٹ آسودہ نہیں ہوگا۔ شح، اسی کو شح کہا گیا، یہ مخالط کنجوسی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کی کنجوسی سے اور مخالط سے دور کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ تو یہ چند باتیں برکت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پچھلے درس میں جو بات آپ کو پیش کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کا یہ فرمان افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا خیال ہے تمہارا لات اور عزیٰ کے بارے میں اور منات کے بارے میں؟ جن تینوں بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کے پاس اجتماع کرتے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، دان کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ لات جو ہے ایک سفید رنگ کا پتھر تھا، چٹان تھا، منقش کیا ہوا خوبصورت پتھر تھا، جس کے اوپر گھر بنا ہوا تھا طائف کے اندر، اور اس گھر کے پاس لوگ یعنی بہت سے مجاور بیٹھتے تھے اور اس پر پردے لٹکتے تھے، اور لوگ وہاں آ کر کے برکت حاصل کرتے تھے، اور ثقیف کے لوگ اس کو اپنا بت قرار دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے اسے منہدم کر دیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی شر اور فتنے کو روکنے کے لیے طاقت و قوت کو ہونا ضروری ہے، اور اس برائی کو روکنے سے اس سے بھی بڑی برائی پیدا نہ ہو، ورنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی توڑ سکتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی توڑ سکتے تھے، مکی زندگی میں بھی توڑ سکتے تھے، مدنی زندگی کے آغاز میں توڑ سکتے تھے، لیکن جب پوری قوت حاصل ہو گئی اور کنٹرول ہو گیا اور کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے شرک کو ختم کرنا ضروری ہے، تو بہت ہی امن والے ماحول میں بتوں کو توڑا ہے۔ اللہ، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لات کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا فری میں حاجیوں کو، جب مر گیا تو لوگوں نے اس کے قبروں پر اعتکاف کیا، وہ ستو بھی اور گھی بھی پلاتا تھا۔ دونوں قول میں تعارض ہے، لیکن تعارض کی شکل یہ ہے کہ پہلے وہ پتھر تھا اور وہاں پر اس کی پرستش ہوتی تھی، لوگ وہاں پہ اپنی ضرورتیں لے کر حاضر ہوتے تھے، اور یہ شخص بھی وہیں پر ستو پلایا کرتا تھا، لیکن جب مر گیا تو ان پتھروں کے ساتھ ان کی قبروں کی بھی عبادت شروع ہو گئی اور لوگ اس سے برکت حاصل کرنے لگے۔ اسی طرح عزیٰ جو ہے، اس کے اوپر ایک درخت تھا، یعنی عزیٰ ایک درخت کا نام ہے جس کے سامنے گھر بنے ہوئے تھے اور اس پر پردے لٹکے ہوئے تھے، اور وہاں پر مجاور وغیرہ بھی تھے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک نخلا مقام پہ تھا، قریش کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اسی لیے تو غزوہ احد میں جب ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا کہو لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہو لنا عزا ولا لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کو ختم کرنے کے لیے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کو بھیجا، اور وہاں پر 3 بیری کے درخت تھے، جو قصہ معروف ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان 3 بیریوں کے درخت کو اور وہاں جو گھر تھے اس کو بھی منہدم کر دیا۔ پھر واپس آئے تو آپ نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر دوبارہ گئے تو وہاں جو مجاوروں نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگے، اور وہیں پر ایک ننگی ایک عورت تھی جو عزا عزا کہہ رہی تھی، تو حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ یہاں سے عزا کا صفایا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اب تم نے صحیح کام کیا۔ یہ اس صورت میں جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہو اور اختیار اور اقتدار ہاتھ میں آ چکا ہو، اور اس کی وجہ سے اس شرک کو ختم کرنے سے اس سے بھی بڑا کوئی
شر و فتنہ رونما نہ ہو. کہ شرعی مصلحت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ مکہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکے میں توڑا، نہ مدینے کی زندگی میں جا کے توڑا، نہ صلح حدیبیہ میں توڑا، نہ عمرۃ القضا میں توڑا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پہ توڑا جب اختیارات آ گئے تھے. اسی طرح منات جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قدید ایک مقام ہے، اور وہیں پر ایک مشلل جگہ ہے جہاں پہ تھا. خزاع، اوس اور خزرج کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور وہاں سے احرام باندھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ منات جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عام الفتح میں بھیجا. یہ باب چونکہ پہلے گزر چکا تھا لیکن مسئلے کی وضاحت مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا چند اور مسائل سن لیں. یہ جو باب کی ذکر کیا گیا اس میں چند اہم اور ضروری مسائل ہیں جو پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر 1، آیت النجم کی تفسیر بتائی گئی کہ لات اور عزا یہ بت پرستی تک معاملہ کب گیا جب لوگوں نے برکت حاصل کرتے 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 اس کو بت بنا لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے تقرب حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ ان کے شرک کا سبب بن گیا. تو ہر وہ چیز جو شرک کا سبب بن جائے اسے بھی اسلام نے شرک کہا ہے اور اسے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جو بیری کا درخت تھا جس کے اوپر صحابہ کرام نے دیکھا کہ بہت سے مشرکین اپنی تلواروں کو وہاں پہ لٹکا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ برکت کی کوئی جگہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم بھی وہاں پہ برکت حاصل کریں اور اپنی تلواروں کو لٹکائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہی بات ہے جو تم سے پچھلی امتوں نے کہی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جب بحر قلزم پار کر لیا تو ایک بستی سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھی، بیر کا درخت تھا جہاں پر وہ لوگ ٹھہرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جس طرح ان کے لیے معبود ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل قوم ہو. تو یہاں بھی آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے جو یہاں پر ذات انوات کا مطالبہ کیا برکت حاصل کرنے کی جگہ متعین کی جائے، یہ تو بنی اسرائیل کے طریقے کے مطابق. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ امت بھی بنی اسرائیل کے طریقے پہ چلے گی. نمبر 1. نمبر 2، سارے صحابہ ایمان میں برابر نہیں. نمبر 3، صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تب جا کر کے ان کا ایمان پختہ ہوا. تو جب وہ صحابہ جو نئے نئے ایمان لائے تھے جب اس مسئلے سے ناواقف تھے، تو آج کے بدعات و خرافات اور شرک کے دور میں اس قدر ضرورت ہے کہ حق کو آشکارا کیا جائے، توحید کے مضامین کو پیش کیا جائے تاکہ ہم شرک اور کفر و بدعات و خرافات سے دور ہو سکیں. لیکن صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا جو دوسروں کے لیے نہیں ہے. جب توحید کے مسئلے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں سے تو بدرجہ اولیٰ غلطی ہوگی. اسی طریقے سے فتویٰ دیتے وقت قسم کھانا یقین دلانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ برکت حاصل کی جاتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتی ہیں اور بعض چیزیں شرک اصغر تک پہنچاتی ہیں. اگرچہ وہ مرتد نہیں ہو لیکن شرک تک پہنچاتی ہیں، اس لیے سے باز آنا ضروری ہے. تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ جو آج باپ ارے باپ ارے باپ کہہ دیتے ہیں، یہ شرک ہے. اگرچہ چھوٹا ہی شرک ہو پھر بھی گناہ کبیرہ میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی طرح جاہلیت کے طریقے کو اختیار نہیں کیا جائے گا. اور تعلیم کے وقت میں غضبناک ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے غضبناک ہوئے. جہاں غضبناک ہونا ہے وہاں غصہ ہونا ثابت ہے، اور جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے. نئے لوگوں کے سامنے نرمی، لیکن پرانے لوگ اگر غلطی کریں تو ان کے اوپر غصہ ہونا یہ ثابت ہے. بلکہ بعض سلف کا قول ہے الغضب فی موضع الشدہ فی کانہا رفق، یعنی غصے کی جگہ غصہ ہونا، سختی کی جگہ غصہ ہونا یہ نرمی میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ کہ جو کچھ ہونے والا تھا آپ نے اس کی اطلاع دے دی، اور یہود و نصارہ کے طریقے کی مذمت بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح
اہل علم کے درمیان اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عبادات کی بنیاد اللہ کے نبی کی حدیث پر ہے، قرآن اور سنت پر ہے، اس میں قیاس جائز نہیں ہے، اس میں قیاس جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جاہل رہ جائے گا تو ممکن ہے قبر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ جو قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب تو واضح ہے، من نبیک، اس کا بھی جواب واضح ہے کہ اگر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا اور آپ کی سیرت کے آئینے میں زندگی گزاری، وہ قبر کے سوال کا جواب دے گا۔ لیکن تیسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو یہاں پر مسئلہ پھنس جائے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام، اس میں تو نکل گئے۔ لیکن جس نے غیر اللہ سے برکت حاصل کی اور غیر اللہ کے آستانوں پر بیٹھ کر کے تبرک تقسیم کیا اور یہ سمجھا کہ یہاں بیٹھنے سے ہماری حالت بدل جائے گی، جیسے ہندوستان کے اندر ایک کنواں ہے، ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں، اس کو کہا جاتا ہے اس کا لنک جو ہے آب زمزم سے، نعوذ باللہ، اور لوگ اس پانی کو برکت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ 100 سالہ جب اجلاس ہوا وہاں، تو ایک شیخ نے کہا کہ مولانا نانوتوی صاحب یہاں پہ درس دیا کرتے تھے، تو چنانچہ جلسے میں جتنے لوگ ہم تمام نے اس درخت کو، یعنی اس انار کے درخت کو توڑ توڑ کر کے ایک ختم کر دیا۔ اور ایک گھر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کمرے میں جاتے ہیں تو دماغ کھل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے گھر کی یہ فضیلت نہیں، مسیح نبی کے بارے میں انہیں بیان کیا۔ یہ تو مسیح نبی کے بارے میں بولتے، مسجد کے بارے میں بولتے، خانہ کعبہ کے بارے میں بولتے تو چلو بھائی یہ اللہ کا گھر مقدس گھر ہے یقیناً، لیکن عام گھروں کو اللہ کے گھر کے برابر قرار دینا یہ غلو بھی ہے اور اس میں شرک کا دروازہ بھی ہے۔ لہذا اجعل لنا الہن میں پھنسیں گے یہ لوگ، مدینوں کا میں تو نکل جائیں گے آپ، مربوں کا میں بھی نکل جائیں گے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، لیکن مدینوں کا مربوں کا نکل جائیں گے، من نبیوں کا مربوں کا نکل جائیں گے، من نبیوں کا نکل جائیں گے، مدینوں کا میں پھنسیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے زمزم کے مقابلے میں دوسرے زمزم کو لے آئے، جس طرح ہندوستان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ بھائی گنگا اسنان کرنے سے سارا پاپ دھل جاتا ہے یا اس کا پانی بڑا پوتر ہوتا ہے، یہی تو عقیدہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، گڑا یا نہیں گڑا ہے؟ یا اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو سینہ کشادہ ہوتا ہے، وہی سمجھے کہ نہیں مسجد میں نہیں فلاں کمرے میں جاؤ گے تو بڑی بڑی عبادتیں سمجھ میں آئیں گی اور انسان حافظ ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیدا ہوئے تو حافظ ہو کر پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلو ہے یا نہیں؟ اور ان کے قبروں سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور ان کے نام پر چلے بنائے جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ فرما رہا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اور یہ جو کویے کی دم میں بازی کرن آفتاب کی، آپ پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیرا نبی پرایا مریدہ ہمیں پرائن، پیر اڑتے نہیں مرید ہی اڑا دیتے ہیں، ماں کے پیٹھی میں حافظ ہو گئے، نعوذ باللہ حیض اور نفاس میں کہ خون میں حافظ ہوئے۔ کتنی غلط بات ہے، یہ سب چیزیں جاہلیت کی باتیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد والا جو باب ہے آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور اس بارے میں جو وعید ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، تو بقیہ باتیں انشاءاللہ دوسرے باب سے متعلق آئندہ پیش کی جائیں گی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔